السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے 12واں سبق ربی زدنی علما۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے سبق کی طرف۔ وَقُلْنَا ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن رہ انتا تو وزوجک الجنت اور تیری بیوی جنت میں وکلا اور کھاؤ منہا اس سے رغدن فردن حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو ولا تقربا اور نہ قریب جانا ہذہ شجرۃ اس درخت کے فتکونا پس ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ ہم نے کہا اے آدم رہ تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں اور کھاؤ تم دونوں جہاں سے چاہو اور نہ قریب جانا اس درخت کے پس ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جو چاہیں جنت میں کریں، لیکن صرف ایک درخت ہے وہاں سے پھل نہیں کھانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں خوش ہو گئے تو شیطان نے ان کو بہکایا کہ آپ اس درخت سے پھل کھائیں، اگر آپ وہ پھل کھائیں گے تو کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا اور جو ہی کھایا تو ان کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا اور انہوں نے فوراً توبہ کرنا شروع کر دی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان نے بھی غلطی کی تو اللہ نے تا قیامت مردود کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان نے غلطی کی لیکن اس نے ہٹ درمی کی نہ مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کر لی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی دی اور پھر نبوت دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے صرف جو دنیا کا علم سکھایا تھا آدم علیہ السلام کو جنت میں وہ کافی نہیں تھا، اللہ نے ان کو دین بھی سکھانا تھا، اس لیے اللہ نے وحی کے ذریعے کلمات نازل فرمائے کہ حضرت آدم علیہ السلام توبہ کر لیں۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ پس بہکایا شیطان نے انہا ان کو فَأَخْرَجَهُمَا پس نکالا مما کان فی جس میں وہ دونوں تھے وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اہبطوا اترو بعضکم تم بعض کے لبعض بعض عدو دشمن بن کے وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے ومتاع اور سامان ہے الی حین ایک مدت تک۔ پس بہکایا ان کو شیطان نے اور نکالا جس میں وہ تھے، ہم نے کہا اترو تم بعض کے دشمن بن کے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ہے ایک مدت تک۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین میں بھیجا، ان کو نبوت دی، تو شیطان نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو میرے راستے پہ چلیں گے، متقین کی صفات پر عمل کریں گے، متقین کی وہ صفات جو ہم نے سورۃ البقرہ کی پہلی 3-4 آیات میں پڑھی کہ وہ لوگ جو اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابوں پر، انبیاء پر اور قیامت کے دن پر۔ تو اللہ نے کہا کہ جو متقین ہوں گے وہ کبھی تمہارے راستے پر نہیں چلیں گے، یعنی ان کے اندر کبھی بھی اپنے ایمان سے وہ بھٹکیں گے نہیں اور تمہاری باتوں میں وہ نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے سامنے غرور کیا تھا کہ میرے بندے تیرے راستے پر نہیں آئیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو اللہ نے یہ جو توبہ ان سے غلطی کروائی اور اس پر توبہ کی، تو اللہ نے کہا کہ جو میرے بندے ہیں وہ بھی غلطی کریں گے، لیکن جب وہ سچے دل سے توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا۔ اب توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنا کہ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیں گے۔ اللہ نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی وہ اسی لیے تنبیہ تھی کہ اگر کوئی بندہ بھی غلطی کرے گا لیکن جب وہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ تو جب بندہ غلطی کرتا ہے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کے پاس علم آ چکا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر کوئی علم حاصل کرتے کرتے فوت ہو گیا تو وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر کسی کے پاس علم ہے اور کسی دوسرے انسان کے پاس علم نہیں ہے، عالم اور عابد، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ان دونوں کے درمیان 10,000 درجوں کا فاصلہ ہے، اور عالم کے ہر درجے پر اللہ کا کرم، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا شامل ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عالم یعنی دین کو جاننے والا، دین کی سمجھ رکھنے والا قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم تک علم کو پہنچایا، ہم نے علم سیکھا، اس کو سمجھا، تو ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل فرمائیں تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے اتنے بلند اللہ رب العزت نے درجات رکھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فتلقّیٰ پس سکھائے آدم علیہ السلام کو من ربہم ان کے رب نے کلمات چند کلمات، فتاب علیہ انہوں نے رجوع کیا، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے تھے وہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے گی، کوئی گناہ ہو جائے گا، تو اگر وہ یہی کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دے گا۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا درس ختم ہوا، ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملیں گے۔ تو ناظرین، جو کچھ ہم سیکھیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہماری عملی زندگی میں داخل فرمائے اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے اجر کا باعث بنائے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔